بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کا نقاد ہونے کے باوجود ایک صلاحیت ان کی ایسی ہے کہ جس پہ میں حیران ہوں، یعنی وہ ایسے اعتماد سے اور اتنے تکرار سے جھوٹ بولتے ہیں کہ انسان کو اس پہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اور جب وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا باڈی لینگویج وہ ایسا حیران کن ہوتا ہے کہ انسان کا دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ جیسے وہ سچ بول رہا ہے۔ اب مثلاً اس وقت انہوں نے جب اپنے اقتدار کی کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دو چیزوں کا سہارا لینا شروع کیا ہے۔ ایک تو امر بالمعروف اور ریاست مدینہ کے ناموں کا استحصال کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے امریکہ اور اس کے اتحادی ان کی حکومت کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ دلیل نکالی ہوئی ہے کہ جی اس نے چونکہ امریکہ کو اڈوں کے معاملے پہ ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، اس لیے امریکہ ان سے ناراض ہے۔ اب یہ ایبسلوٹلی ناٹ کا جو ان کا دعویٰ ہے یہ ایبسلوٹ لائے ہے، یعنی ایبسلوٹ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور اس کے ایک نہیں کئی شواہد ہیں جو آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے تو شروع میں خود طالبان بھی امریکہ کو ایک دو بیسز وہاں دینے پہ آمادہ تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت طالبان کو جن مشکلات کا سامنا ہے، مالی مشکلات کا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک آدھ بیس ان کا ادھر رہے گا تو امریکی مجبور ہوں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی عنایت کریں افغانستان پہ مالی لحاظ سے، کیونکہ افغانستان کی اکانومی تو سارا امریکن پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا۔ لیکن امریکیوں نے وہاں سے نکلنے کا مکمل فیصلہ کیا۔ ویسے تو جو ان کے چھوٹے چھوٹے اڈے، فوجی اڈے تو درجنوں کی تعداد میں تھے، لیکن جو بڑے بڑے ان کے ایئر بیسز تھے افغانستان کے اندر، اس میں ایک تو سب سے بڑا باگرام ایئر بیس تھا جو ان کا ملٹری کا بھی اڈا تھا اور ایئر فورس کا بھی سب سے بڑا اڈا تھا۔ دوسرا شینڈن میں جو کہ ایرانی بارڈر کے قریب تھا، اور تیسرا ان کا قندھار ایئر بیس تھا جو کہ بہت بڑا ایک ایئر بیس تھا۔ اسی طرح ہلمند ان کا ایک اور وہاں پہ ایئر بیس تھا، اور ایک دلارم میں ان کا ایئر بیس تھا۔ اب امریکیوں نے یہ سب خالی کر دیے، حتیٰ کہ جو باگرام ایئر بیس تھا اس کو اس انداز میں خالی کیا کہ افغانستان پہ قبضے سے پہلے ان کا زیادہ تر مواد خود طالبان کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر امریکی انٹرسٹڈ ہوتے ایئر بیس رکھنے میں تو میرے خیال میں وہ طالبان کو اس پہ آمادہ کر سکتے تھے کہ ایک آدھ بیس ان کا وہاں پہ رہے۔ دوسرا، خود شاید پاکستان کی بھی یہ خواہش تھی کہ پاکستان سے منسلک رہنے کے لیے امریکی پاکستان میں کوئی نہ کوئی بیس بنائے۔ ماضی میں بھی ہم نے ان کو بیسز دیے ہوئے تھے، لیکن امریکی اس میں رتی بر انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکی افغانستان سے مکمل نکلنا چاہتے تھے، اور اس ریجن میں ان کے گلف میں درجنوں کی تعداد میں بیسز موجود ہے، نیول بیسز بھی ہے، ایئر فورس کے بیسز بھی ہے۔ امریکیوں کا اس وقت بحرین میں بہت بڑا اڈا ہے، جبوتی میں ان کا بہت بڑا اڈا ہے، مصر میں ہے، عراق میں ان کا بہت بڑا اڈا ہے، اسرائیل میں ہے، اردن میں ہے، کویت میں ہے، عمان میں ہے، قطر میں ہے، سعودی عرب میں ہے، ترکی میں ہے، اور متحدہ عرب امارات میں بھی ہے۔ تو وہ اگر ایئر فورس کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور نقطہ ہے، ابھی بھی جب میں آپ کے ساتھ یہ بھی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی افغانستان کی فضاؤں میں ڈرون اڑ رہے ہیں، اور ایک امریکیوں کے پاس اتنے ہائی ٹیک جہاز ہے کہ وہ پاکستانی ایئر فورس یا اس ریجن کا کوئی بھی ایئر فورس ان کو کا نہ رستہ روک سکتا ہے نہ اس کو گرا سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنی بلندی پہ پرواز کرتا ہے۔ تو پاکستان نے ایئر سپیس امریکہ کو دے دیا ہے، اور یہ ہم نے بڑے اچھے آفیشلز کی زبانی بھی سنا تھا، اور اس کی دلیل بھی یہ تھی کہ بھئی ہم اگر نہ بھی دینا چاہیں
تو امریکی ہماری مرضی کے بغیر بھی ایئر سپیس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ان کا جواب میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ایک تو یہ حقیقت اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن عمران خان دڑا دڑ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس تناظر میں امریکیوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پاکستان سے ایئر بیس مانگے، اس لیے انہوں نے پاکستان سے کوئی بھی بیس ڈیمانڈ نہیں کیا۔ اچھا، خود عمران خان اس معاملے میں کبھی بھی انوالو نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے عرصے میں کسی امریکی عہدیدار نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ افغانستان سے متعلق، بیسز سے متعلق جتنی بھی بات چیت ان کی ہوئی ہے وہ یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوئی ہے، یا پھر DGISI جنرل فیض حمید سے ہوتی رہی، یا کچھ اور ملٹری کے افسران سے ہوتی رہی، یا پھر افغانستان کے لیے جو پاکستان کے اسپیشل انوائے ہے محمد صادق، ان سے ہوتی رہی۔ اب 2 جگہوں پہ 1 درجنوں میڈیا پرسنز موجود تھے اور ان کو موجودہ DGISI نہیں بلکہ جنرل فیض حمید صاحب نے اپنی بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ امریکیوں نے ہم سے اڈے نہیں مانگے۔ اسی طرح پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس سے بریفنگ کے دوران بھی ان کی طرف سے آرمی چیف کی موجودگی میں انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اس کا اقرار گزشتہ دنوں میرے ساتھ انٹرویو میں شہباز شریف صاحب نے بھی کیا اور پارلیمنٹیرین نے بھی کیا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ خود امریکیوں کے ساتھ اس وقت اگر کسی سویلین فیس نے مکالمہ کیا ہے تو وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف ہے، جن کے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے 2 ملاقاتیں ہوئی۔ اور اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت معید یوسف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بیانات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی امریکیوں نے کوئی اڈے نہیں مانگے۔ اسی طرح خود عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ امریکیوں نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے۔ پھر خود امریکی عہدیدار، یہ ابھی آپ اپنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ان کا سفارت خانہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پاکستان سے کبھی اڈے نہیں مانگے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے اب پوری سیاست کھڑی کر دی کہ میں تو اتنا بہادر تھا کہ میں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ان کے اڈوں کے جواب میں۔ تو اب میں بہت ایک معمولی انسان ہوں، لیکن کم از کم افغانستان کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں کہ ہر معاملے کو فالو کروں اور اس کی خبر رکھ لوں۔ پہلی بات کہ افغانستان میں وہ بیس رکھ سکتے تھے، امریکیوں نے وہاں نہیں رکھا۔ دوسری بات، پاکستان میں ان کو بیس کی ضرورت نہیں ہے، اس ریجن میں ان کے درجنوں اڈے موجود ہیں۔ تیسری بات، پاکستان نے ایئر سپیس الاؤ کیا ہے، اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ان کے انتہائی بلندی پہ پرواز کرنے والے جہاز اور ان کے ڈرون وہ افغانستان کی فضاؤں میں آج بھی پھر رہے ہیں، اور یہ پاکستانی ایئر سپیس کو استعمال کر کے جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اگر واقعی اتنے بہادر ہیں تو اس کو رکوا دیں، اور افغان طالبان کی پاکستان کے ساتھ جو بھی میٹنگ ہوتی ہے پاکستانی حکام کے ساتھ تو وہ اس نقطے کو اٹھاتے رہتے ہیں کہ جی آپ امریکیوں کو یہ پابند کرے یا ان سے کہ یہ ڈرون ان کی ہماری فضاؤں میں نہ اڑے۔ وہ کابل کے اوپر بھی ہوتے ہیں ہر وقت، وہ قندھار کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے امریکیوں نے جواز یہ بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ القاعدہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے، تو ہم القاعدہ اور داعش وغیرہ کی نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے امریکی ڈرون ہر وقت افغانستان کی فضاؤں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک معاملہ جس پہ آپ کے DGISI کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانگے، دوسرا آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانگے، اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تیسرا آپ کے وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانگے اور ہم نے نہیں دیے، چوتھا پارلیمانی کمیٹی کی بریفنگ میں DGISI یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانگے ہیں، پانچواں میڈیا پرسنز کے ساتھ میٹنگ میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکیوں نے اڈے نہیں مانگے اور ہم نے نہیں دیے۔ تو پھر جب ایک چیز کسی نے مانگی نہیں ہے تو آپ نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کس بنیاد پہ کہہ دیا؟ لیکن مفت میں کمپنی کی مشہوری کے لیے
انہوں نے ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے اور اب اس جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی پوری سیاست استوار کر لی ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس عرصے میں جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تو واپس آ کے کتنے خوش تھے، یعنی اس روز عمران خان صاحب ایسے خوش نظر آ رہے تھے جس دن دھرنوں کے دوران وہ جنرل راحیل شریف سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور دوسرا، 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انہوں نے معید یوسف کو بھی استعمال کیا، سفارت خانے کو بھی استعمال کیا کہ امریکی صدر ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ 2 لفظ کی گفتگو کریں، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور یہ مجموعی طور پر انہوں نے اس وقت پاکستان کو اگنور کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے وہ اہم نہیں رہا۔ وہ پاکستان کو اس وقت اگر دیکھ رہے ہیں تو افغانستان کے ساتھ ساتھ وہ چین کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ باقی جو وڈرال کا معاملہ تھا تو اس میں ہم جیسے طالب علم کہتے تھے کہ بھئی جب تک بین الافغان مفاہمت نہ ہو تو پاکستان کو طالبان اور امریکہ کی ڈیل کرانے میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں۔ تو امریکیوں کے مقاصد تو عمران خان صاحب کے دور میں جتنے پورے ہوئے ہیں اتنے کسی دور میں پورے نہیں ہوئے۔ چین جتنا ان کے دور میں ناراض ہوا ہے اتنا کسی دور میں ناراض نہیں ہوا۔ لیکن کمال ان کا یہ ہے کہ ان تمام حقائق کے باوجود انہوں نے نہ صرف اس ایبسولوٹلی ناٹ کی وہ تکرار کر رہے ہیں بلکہ اب اپنی پوری سیاست اس پہ استوار کر دی ہے۔ لیکن میں ہر فورم پہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اس پر مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان کا امریکی اڈوں کے معاملے پہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کا دعویٰ ہے وہ ایبسولوٹ جھوٹ ہے، وہ ایبسولوٹ جھوٹ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔